لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. حضرات محترم، دعا اللہ کی عبادات میں بہت اہم عبادت ہے، لیکن اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ہم اس عبادت کے معاملے میں بہت سستی کا، تساہل کا اور غلطی کا شکار ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے متعلق جو باتیں ارشاد فرمائی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی حقیقتاً عبادت ہے. ایک حدیث میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ. جس طرح ایک انسان کے جسم کے اندر اس کا مغز اس کی سب سے اہم حیثیت ہے، اگر اس کا دماغ ٹھیک ہے تو سارا جسم درست ہے. اگر خدا نخواستہ دماغ خراب ہو جائے تو اسے پاگل کہتے ہیں، اس بندے کو اپنے آپ کا بھی پتہ نہیں. تو جتنی بھی اللہ کی عبادات ہیں ان میں اس عبادت کو کہا الدعاء مخ العبادہ، دعا ہی عبادت کا مغز ہے. جس طرح میں نے کل کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ ہر چیز کے کچھ آداب ہوتے ہیں. جس طرح نماز کا ادب یہ ہے کہ ہم گھر سے چلتے ہیں پہلے، یا گھر سے وضو کر کے آتے ہیں یا مسجد میں آ کے کرتے ہیں. اگر وضو نہ کریں تو ہم نماز کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے. اگر خدا نخواستہ پانی نہیں ہے یا ہمیں کوئی تکلیف ہے تو ہمیں تیمم کرنے کا حکم ہے. تو اگر یہ چیز پوری نہیں کریں گے تو انسان نماز میں داخل ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوضوء مفتاح الصلاۃ، وضو جو ہے یہ نماز کی چابی ہے. جس طرح ہم نے کسی کمرے کو، کسی گھر کو کھولنا ہو تو پہلے تالا کھولتے ہیں پھر اندر جاتے ہیں، اس کے لیے ایک کی چابی کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح اگر نماز کے اندر داخل ہونا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ انسان وضو کرے. اگر اس کا وضو نہیں ہے یا درست نہیں ہے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز کو درست نہیں کہا، بلکہ بڑی سخت بات آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جان بوجھ کے بلا وضو یا صحیح وضو کرنے کے بغیر نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو قبر کے اندر اس کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا کہ ایک فرشتہ آئے گا اور اس کو ایک ہتھوڑے کے ساتھ مارے گا، جس سے اس کی پوری قبر جو ہے انگاروں سے بھر جائے گی. یہ اس شخص کی بات ہے جو نماز پڑھتا ہے لیکن وضو نہیں کرتا یا درست وضو کر کے نہیں کھڑا ہوتا. تو جو سرے سے نماز ہی نہ پڑھے اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ العیاذ باللہ. اسی طرح دعا کے بھی آداب ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، یہ غلطی ہم میں سے اکثر مسلمان کرتے ہیں. آپ تشریف فرما تھے، ایک شخص نے نماز پڑھی، نماز کے بعد ہاتھ اٹھائے کہنے لگا اللہم اغفر لی وارحمنی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ پہ رحم کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا عجلت ایھا المصلی، اے نمازی تو نے بڑی جلدی کر دی،
تیری دعا کی طرف اللہ نے دیکھا بھی نہیں۔ اب تعجب والی بات یہ ہے کہ اس نے کون سی غلط بات کی؟ اس نے کہا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ پہ رحم کر دے، تو آپ نے فرمایا تو نے جلدی کی اور تیری دعا کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ تو پھر آپ نے ایک اور شخص کو دیکھا، اس نے اپنی دعا کا آغاز اللہ کی تعریف کے ساتھ کیا، جو اس کی استطاعت تھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، پھر اپنی دعا کا آغاز کیا۔ آپ نے فرمایا اس کی دعا کو اللہ رد نہیں کریں گے۔ تو دعا کے آداب میں سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ اپنی دعا کا آغاز اللہ کی تعریف سے کیا جائے۔ اگر انسان اللہ کی تعریف سے اپنی دعا کا آغاز نہیں کرتا اور رسول اللہ کی ذاتی مطہرہ پر درود نہیں بھیجتا تو اس کی دعا کی طرف اللہ دیکھتے بھی نہیں ہیں، چاہے وہ کیسی ہی اچھی دعا کیوں نہ کرے، اس دعا کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے بعض ائمہ کرام بھی ایسا ہی کرتے ہیں، سلام پھیری، لوگوں کی طرف منہ کیا اور کہا اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام، نہ اللہ کی تعریف نہ رسول اللہ کی ذات پہ درود۔ ایسی دعا کے متعلق اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مطہرہ سے ہمیں بتایا کہ ایسی دعا کو اللہ دیکھتے بھی نہیں۔ اسی طرح دعا کے آداب میں ایک ادب یہ بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کوئی ریکویسٹ کرتا، اے اللہ کے پاک پیغمبر میں فلاں مصیبت میں ہوں، یا میرا فلاں معاملہ ہے، یا میری فلاں حاجت ہے، آپ میرے لیے دعا فرمائے، آپ یہ نہیں کہتے ٹھیک ہے میں کر دیا گا، اسی وقت اسے کہتے کہ چلو وضو کرو تم بھی میں بھی کرتا ہوں، پھر آپ اسے بھی قبلہ رخ کرتے، آپ خود بھی اس طرح دو زانو بیٹھتے جس طرح تحیات میں بیٹھا جاتا ہے، آپ قبلہ رخ ہو کے دعا مانگتے۔ آپ دیکھیں حج کے اندر جب 10 ذی الحج کو یا 11 ذی الحج 12 ذی الحج کو جبرات پہ کنکریاں مارتے ہیں، پہلے جمرے پہ کنکری مارتے ہیں، پھر اس کے بعد رسول اللہ پیچھے ہٹ کے اپنا رخ قبلے کی جانب کرتے ہیں اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں، پھر دوسرے جمرے کو کنکریاں مار کے پھر پیچھے ہٹتے ہیں، پھر اپنا رخ انور کعبۃ اللہ کی طرف کرتے ہیں اور اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ تو دعا کے آداب میں ایک ادب یہ بھی ہے، انسان جب دعا کرے تو اپنا رخ قبلہ کی جانب کرے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ فرض نہیں ہے لیکن آپ دعا سے پہلے وضو کر لیا کرتے تھے، اگر کوئی وضو نہ بھی کرے تو دعا اس کی ہو جائے گی، لیکن بہترین دعا، یعنی جس طرح کسی کو اچھی زیب و زینت کر کے کپڑے پہنائے جائیں، ایک کو اسی طرح پہنا دیے جائیں تو فرق تو ہوتا ہے، اسی طرح اپنی دعاؤں کو زینت بخشیے، وضو کر کے قبلہ رخ ہو کے اللہ کی حمد و ثنا کیجیے، جو اس کی شان کے لائق تو ہم نہیں کر سکتے، جو کسی انسان کی استطاعت ہے۔ بعض اوقات انسان ایسے کلمات کہتا ہے کہ اللہ کو بہت خوبصورت لگتے ہیں۔ ابن ماجہ میں روایت ہے کہ ایک شخص گاؤں کا بندہ تھا، وہ آیا، نماز پڑھی دعا مانگنے کے لیے، کہتا ہے یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک، اے اللہ تیرے لیے اتنی تعریفیں ہیں، یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك، جتنا تیرے چہرے کا جلال ہے، وعظیم سلطانک، جتنی بڑی عظیم تیری بادشاہت ہے۔ جو فرشتے انسان کے اعمال لکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انہوں نے یہ کلمات سنے وہ دنگ رہ گئے کہ نہ تو ہمیں اللہ کے چہرے کے جلال کا پتہ ہے، نہ اس کی بادشاہت کی عظمت کا پتہ ہے،
اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. یہاں ایک بات مسلمانوں ذہن میں رکھنا، اللہ مالک کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجابا او یرسل رسولہ. میں نے کبھی کسی سے کلام نہیں کی. ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، یا تو وحی کرتا ہوں، او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے بات کرتا ہوں، او یرسل رسولا، یا اپنا ایلچی بھیج کے اس سے بات کرتا ہوں. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی جو کلام کی تھی سامنے نہیں کی تھی، وہ پردے میں کی تھی. اللہ رب العزت سے موسیٰ علیہ السلام نے یہ اپنی قوم کے مطالبے پہ کہا تھا رب ارنی انظر الیک، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کا مطالبہ رکھا کہ وہ اے اللہ تجھے مان لیں گے، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. جب موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا تو اللہ نے فرمایا ولکن انظر الی الجبل، اس پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر یہ اپنی جگہ قائم رہا تو تم بھی دیکھ لو گے. فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ نے اپنی تجلی اس پہاڑ پہ ڈالی، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، پہاڑ اپنی جگہ سے اڑ گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آئی تو کہا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے وہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ جو میرا حق نہیں تھا. اس لیے یہ بات یاد رکھیں، وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں گئے اور جا کے عرض کرنے لگے اے میرے ہمارے مالک و خالق، تیرے بندے نے کچھ کلمات کہے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی اس کا اجر کیا لکھے. اللہ جو ان سے زیادہ جانتا ہے کہ ان بندے نے کیا کہا. اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کیا کہا میرے بندے نے؟ فرشتوں نے بتایا اے اللہ انہوں نے کہا یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اے اللہ تیری اتنی تعریفیں ہیں جتنا تیرا چہرے کا جلال اور جتنی تیری بادشاہت ہے. تو اللہ فرمانے لگے اے میرے فرشتوں، واقعتاً نہ تمہیں میرے چہرے کے جلال کا پتہ ہے، نہ میری بادشاہت کی عظمت اور اس کی وسعت کا پتہ ہے. تم یہ کلمات لکھ دو، اس کا بدلہ میں خود عطا کروں گا. تو اللہ کی تعریف بعض اوقات انسان ایسے کلمات کے ساتھ کرتا ہے. ایک مرتبہ ایک شخص نماز کے لیے آیا، جماعت کھڑی ہو چکی تھی. ہم نماز کے آغاز پہ سبحانک اللہم و بحمدک یا اللہم باعد بینی کچھ پڑھتے ہیں. وہ آیا تو ٹائم بہت کم تھا، تو اس نے آتے ہی کہا الحمدللہ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرتا واصیلا. اللہ اکبر، اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، کبیرا بہت بڑا ہے، والحمد للہ کثیرا تیری میں بہت تعریفیں کرتا ہوں، وسبحان اللہ اے اللہ تیری پاکیزگی بیان کرتا ہوں، بکرتن و اصیلا صبح بھی اور شام بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز ختم کی تو پوچھا یہ کلمات کس بندے نے کہے تھے؟ پہلے تو وہ ڈرا، پھر اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے پڑھے تھے. آپ نے فرمایا میں نے 32 فرشتوں کو دیکھا، وہ یہ کلمات ایک دوسرے سے چھین رہے تھے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں خود لے کے جاؤں. تو یہ اللہ کی تعریف اللہ کو بہت زیادہ محبوب اور پسند ہے. اس لیے اپنی دعا کا آغاز اللہ کی حمد و ثنا اس کی تعریف سے کرنا چاہیے. دعا کے آداب میں سے پہلا ادب اللہ کی تعریف کرنا، اللہ کی حمد و ثنا کرنا. دعا کا دوسرا ادب اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر جنہوں نے ہر نیکی کا رستہ ہمیں بتایا
ان کی ذات مطہرہ پر درود بھیجنا، تیسرا ادب اپنا رخ قبلہ کی جانب کرنا۔ اس کے اور کیا آداب ہیں، اللہ نے مجھے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔